بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تذکرہ کرتے ہیں سیدنا شموئیل علیہ السلام کا۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 350 سال بنی اسرائیل میں نہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا، نہ پوری قوم کا کوئی ایک سردار تھا۔ خاندانوں اور قبیلوں میں چھوٹے چھوٹے سردار حکومت کرتے تھے اور ان کے فیصلے مقرر کردہ قاضی انجام دیتے تھے، اور موجودہ نبی ان تمام امور کی نگرانی کے ساتھ ساتھ دعوت اور تبلیغ کی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بھی اپنی آخری عمر تک یہی خدمت سر انجام دی اور قوم کے معاملات اور فیصلوں کے لیے قاضیوں کو مقرر کیا تاکہ وہ آئندہ بھی اسی طرح اپنا نظام قائم رکھیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قاضی کو منصب نبوت عطا ہو جاتا اور وہ دونوں خدمتیں انجام دیتے تھے۔ چونکہ پوری قوم کا کوئی ایک حکمراں یا سردار نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہمسایہ قومیں ان پر اکثر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ جیسا کہ ذکر کیا کہ وہ مختلف قبیلے، مختلف قومیں تھیں اور ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ آئے دن لوٹ مار، غارت گری، پوری قوم بنی اسرائیل منتشر اور بے قوت ہو گئی، یہاں تک کہ 4 صدی موسوی کے آخر میں جبکہ عائلی کاہن کا دور تھا، فلسطینی قوم نے ان پر زبردست حملہ کیا اور شکست دے کر متبرک صندوق تابوت سکینہ بھی چھین لے گئے، جس کی حفاظت بنی اسرائیل صدیوں سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصلی نسخہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عصا اور من و سلوہ کا برتن محفوظ تھا۔ عائلی کاہن کی وفات کے بعد قاضیوں میں سے ایک قاضی حضرت شموئیل علیہ السلام کو، جو کہ تقوی اور طہارت میں سب سے نمایاں درجہ رکھتے تھے، ان کو من جانب اللہ منصب نبوت عطا ہوا اور وہ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے مامور کیے گئے۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں یہ تفسیر ملتی ہے کہ جب حضرت الیسع علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس وقت مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے خطے پر ایک آباد قوم جس کا نام عمالقہ تھا، انہی میں سے جالوت نامی ایک ظالم حکمران نے بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے اور ان پر ظلم کر کے آبادیوں پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کے بہت سے سرداروں اور قبیلہ کے معزز لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ تورات کو بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ ایسا نازک دور تھا کہ ان میں نہ تو کوئی نبی اور رسول موجود تھا اور نہ کوئی سردار اور امیر۔ خاندان نبوت میں سے صرف ایک حاملہ عورت کے اور کوئی باقی نہیں تھا۔ ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے قوم پر کرم فرمایا اور اپنا رحم فرمایا، اور اس خاتون کے پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شموئیل رکھا گیا، اور اس بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کو مقرر کیا گیا۔ شموئیل نے ان بزرگ سے تورات حفظ کی، دینی تعلیم حاصل کی، اور جب بڑے ہو گئے تو تمام بنی اسرائیل میں ممتاز اور نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت عطا کیا اور قوم کی رشد و ہدایت پر مامور کیا۔ محترم ناظرین، شموئیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا عربی میں ترجمہ اسماعیل سے کیا جاتا ہے، اور اس کو کثرت استعمال کی وجہ سے شموئیل کہا گیا۔ بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کی ظلم و ستم جب زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت میں ہم لوگ ظالموں کا مقابلہ کریں اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے دشمنوں کی لائی ہوئی مصیبت کا خاتمہ کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کے اس اصرار اور مطالبے پر اپنا اندیشہ ظاہر کیا اور خطرہ ظاہر کیا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی بادشاہ مقرر ہو گیا اور تم نے اس کی مخالفت کی، یا اگر وہ تمہیں جہاد کا حکم دے تو کہیں تم بزدل نہ ثابت ہو جاؤ اور جہاد سے انکار کر بیٹھو۔
بنی اسرائیل نے بڑی قوت سے جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جہاد جیسے مقدس فریضے کو چھوڑ دیں یا پھر اس کا انکار کر دیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ دشمنوں نے ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور ہمیں ذلیل کیا ہے اور ہمیں کمزور کر دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے گھروں تک کو نہیں چھوڑا اور ہمیں گھروں سے باہر نکال دیا ہے، ہماری اولاد کو قید کر لیا ہے۔ ان کے اس اصرار پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ کوئی ایسا انتظام فرمائیے کہ جس سے قوم کی خواہش پوری ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے یہ درخواست اور دعا منظور ہوئی اور اولاد یعقوب علیہ السلام میں سے ایک شخص بادشاہ نامزد ہوا جو علم اور جسم کے لحاظ سے نمایاں حیثیت رکھتا تھا، اور اس کا نام طالوت تھا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو وہ منہ بنانے لگے اور ناگواری سے کہنے لگے، یہ شخص تو غریب خاندان کا ہے، اس کے پاس تو معمولی سی دولت بھی نہیں ہے، یہ کس طرح ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ بادشاہت کا حق تو ہم اس سے زیادہ رکھتے ہیں، ہم میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا ایک بادشاہ مقرر کر دیا گیا جس کا نام طالوت ذکر کیا گیا ہے، قوم کی طرف سے وہ قابل قبول نہیں تھے تو وہ حضرت شموئیل علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ مال و دولت کی کثرت کسی بڑائی یا پھر کسی بزرگی کی علامت نہیں ہے، حکمرانی کی ذاتی اوصاف کے لیے قوت علم اور طاقت جسم ضروری ہیں۔ حکمرانی کے ذاتی صفتوں کے لیے علم کی قوت اور جسم کی طاقت ضروری ہیں۔ یہ دونوں صفتیں طالوت میں ممتاز اور نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ تم سب لوگوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے، اسی کی تم پیروی کرو اور تم جہاد کرو اور اپنے آبائی وطن فلسطین کو حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس شخص کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زمین کی حکمرانی کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 246 اور 247 میں ذکر کیا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی یہ حکیمانہ نصیحت کچھ مفید ثابت نہیں ہوئی۔ قوم کا اصرار بڑھتا ہی گیا کہ بادشاہت کے لیے کسی دولت مند انسان کا ہی انتخاب ضروری ہے۔ آخر قوم کے دولت مند لوگ ایک غریب اور مفلس کی اطاعت کیسے کریں گے؟ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب یہ جھگڑا طوالت اختیار کر گیا تو قوم کے بعض سرداروں نے کہا، اگر طالوت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے طے ہو چکا ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل اور ہمیں کوئی نشانی دکھائیے تاکہ ہمیں بھی یہ معلوم ہو جائے کہ طالوت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی اور علامت عطا کی، فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے علم و یقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو متبرک صندوق تمہارے ہاتھوں سے چھین لیا گیا تھا، جس میں تورات کا اصلی نسخہ اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات محفوظ ہیں، وہ طالوت کی بدولت تمہارے پاس واپس آ جائیں گے۔ یہ طالوت کے حق اور من جانب اللہ ہونے کی علامت ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ دشمن جو اس صندوق کو لے کر اپنے وطن چلے گئے تھے، اس کو جہاں کہیں رکھتے وہاں کوئی نہ کوئی وبا اور بلا آ جاتی تھی۔ اس طرح ان کے 5 شہر ویران ہو گئے تھے۔ آخر پریشان ہو کر ان کافروں نے 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ صبح کے وقت قوم نے جو یہ تابوت دیکھا تو طالوت کی بادشاہت پر یقین لے آئے اور جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ تابوت سکینہ کا یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 248 میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کی بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تسکین کی چیز ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے، اس میں تم لوگوں کے لیے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔ محترم ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں جہاد کا۔ جب کہ قوم جہاد کے لیے تیار ہو گئی تھی،
جب طالوت بادشاہ مقرر کر دیے گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو دشمنوں فلسطینیوں کے مقابلے کے لیے کوچ کرنے کا حکم دیا، اور بڑی تعداد طالوت کے پیچھے تیار ہو گئی۔ درمیان سفر حضرت طالوت نے خیال کیا کہ جنگ کا معاملہ بے حد نازک مرحلہ ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل عرصہ دراز سے فریضہ جہاد چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بعض مرتبہ ایک شخص کی بزدلی یا منافقانہ حرکت پوری فوج کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کو جہاد سے پہلے آزما لیا جائے کہ کون شخص حکم کی تعمیل نظم و ضبط کے ساتھ کرتا ہے اور کس میں یہ اوصاف پائے نہیں جاتے، تاکہ جہاد کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ان عناصر کو علیحدہ کر دیا جائے۔ جب یہ لشکر ایک دریا کے کنارے پہنچا تو حضرت طالوت نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس نہر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اس سے پانی نہ پیے، اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کو لشکر سے نکال دیا جائے گا۔ البتہ سخت پیاس کی حالت میں گھونٹ بھر پانی پی کر حلق کو تر کر لینے کی اجازت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ نہر اردن پر پیش آیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ بات چیت کیا کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد اصحاب طالوت کے برابر ہے۔ بہرحال جب یہ لشکر دریا کے پار ہو گیا تو جن لوگوں نے خلاف ورزی کر کے پانی پی لیا تھا وہ اپنے دشمن جالوت کی قوت اور طاقت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم جالوت جیسے قوی ہیکل اور اس کی فوجی طاقت سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے، لہذا ہمیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دیں۔ لیکن جن لوگوں نے ضبط نفس اور امیر کی اطاعت کا انہوں نے جرت اور بے خوفی سے کہا کہ ہم دشمن کا مقابلہ ضرور کریں گے، اور اکثر ایسا ہوا کہ اللہ کی تائید اور نصرت سے بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد اور ثابت قدمی ہو۔ اس کے بعد ان مخلص مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا۔ مقابلے میں جالوت جو کہ ظالم بادشاہ تھا اس کی طاقتور فوج تھی۔ ان مخلص مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ دعا کی کہ اے اللہ ہمیں صبر اور ہمت عطا کیجیے اور ہمیں ثابت قدمی نصیب کیجیے اور دشمنوں پر ہمیں کامیابی عطا فرمائیے۔ تورات اور دیگر تاریخی کتابوں میں مذکور ہے کہ جالوت کی غیر معمولی طاقت اور قوت نے بنی اسرائیل کو متاثر کر رکھا تھا، اور جالوت کے سامنے کوئی آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل کے اس لشکر میں ایک آدمی جو کہ اس سے پہلے وہ مشہور اور معروف نہیں تھا، نہ تو اس کی بہادری اور نہ ہی اس کی کوئی جرت کا چرچا تھا، اس نے جب جالوت کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کی تو بنی اسرائیل کے سردار حضرت طالوت نے انہیں روکا اور کہا کہ ابھی نہ تجربہ کار ہو، جالوت کے مقابلے کی برداشت نہیں کر سکو گے۔ لیکن اس نوجوان کا اصرار بڑھتا گیا۔ آخر حضرت طالوت نے ان کو اجازت دے دی، اور یہ بہادر نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے جو بعد میں نبوت سے سرفراز ہوئے تھے۔ تو وہ میدان جنگ میں کود پڑے اور میدان جنگ میں جالوت کو للکارا۔ جالوت نے اپنے مقابلے میں ایک نوجوان کو دیکھ کر حقیرانہ انداز میں کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر جب دونوں میں آزمائش اور یہ لڑائی شروع ہو گئی تو جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی بے بنا طاقت اور قوت کا اندازہ ہوا۔ وہ اپنے دفاع کی فکر میں پڑ گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے موقع پا کر جالوت کے سر پر 3 پتھر برسائے اور اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ آگے بڑھ کر اس کی گردن بھی کاٹ ڈالی۔ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا نقشہ بدل گیا اور جالوت بادشاہ کی طاقت شکست کھانے لگی۔ آخرکار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بنی اسرائیل فاتحانہ انداز میں شہر فلسطین میں داخل ہوئے اور دشمنوں کی سب سے بڑی طاقت سے انہوں نے اس طریقے سے نجات حاصل کی۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 249 سے 252 میں ذکر کیا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔